اور ہماری بے اعتدالیاں اس موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں عبداللہ مدثر بلگامی کو دعوت پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے مدثر بلگامی۔ سالین معنی کو ان کے روحانیہ درس کی جانب سے مختلف انعامات موصول ہوئے، موصول کا کر اپنا انعام حاصل کیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک ہمہگیر مذہب ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر نشیب و فراز کے مطابق ایسے دو احکام صادر کر دیے ہیں کہ کھوجنے والوں کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی متبادل ہاتھ نہ لگ سکے گا۔ احکام اسلام کی تابانی دیکھ کر اپنے دلوں میں جلن اور حسد کی آگ رکھنے والے لوگ اس دنیا میں کم نہیں ہیں۔ انہوں نے احکام اسلام کی شفافیت کو داغدار کرنے کے لیے عیب جوئی میں اپنی عمریں کاٹ دی۔ جمعیتیں اور اکیڈمیاں قائم کر کے اسلام کی روشن پیشانی کو بدنما دکھانے کی کوششیں ہوئی، مگر آج تک بحمداللہ کوئی ایک اعتراض بھی ایسا سامنے نہیں لایا جا سکا جو اپنے درون میں حقیقت کی کوئی روح رکھتا ہو۔ برادران عزیز، آج دنیا کو اپنے شعبہ معیشت میں کامیاب ہونے کے سلسلے میں بڑا ناز ہے۔ میدان معیشت کو وہ خود اپنے شہسواری کے لیے اپنی میاں مٹھو بنتے ہوئے مختص کیے ہوئے ہیں۔ ان کے زعم فاسد میں اکانومی اور معیشت کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں خود ان کی اپنی بنائی ہوئی کشتی کے سوا کوئی نیا نہیں چل سکتی، جبکہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے معاملات کے باب میں ایسے تابندہ و درخشندہ نقوش قائم کر چکا ہے جس کا اعتراف چاروں ناچار اور شعوری و لاشعوری طور پر ان ماہرین معیشت کو بھی کرنا پڑا ہے۔ دوسری طرف ان کے خود اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور دستوروں کا حال یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر ہر روز انہیں اپنے بنائے ہوئے ان اصولوں میں نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے، اور ہر مرتبہ کی تبدیلی ایک نئی ہلاکت خیزی کا پیغام بن کر نمودار ہوتی رہی ہے۔ مٹ مٹ کر ان کے قائم کردہ یہ اصول اس درجے پہ ہونے کا شکار ہو گئے ہیں کہ روز اول میں قائم کیے ہوئے ان اصولوں کی اصلی صورتیں یکسر تبدیل اور وصف ہو کر رہ گئی ہیں۔ لیکن میرے مسلمانان عزیز، ہم مسلمانوں کے لیے یہ عین خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ جہاں ہمارے رب نے عبادات مشروع کر کے ان کی ادائیگی کے ڈھنگ میں سکھائے، وہی معاملات کی وادیوں کے پیچ و خم سے گزرنے کا سلیقہ بھی اس نے عنایت کیا۔ صرف یہی نہیں کہ پیٹ و بھوک اور شکم و جوع کی تخلیق کر کے اس نے ہمیں شجرے کے محال کی طرح چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہمارے رب نے پیٹوں میں پڑنے والی خوراک کے باعث سے تسکین ہونے کے اصول بھی فراہم کیے۔ نیز اپنے اہل خانہ کے لیے روزی پہنچانے کا حکم دینے پر اس نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسے بنی نوع انسان کے حق میں ناپے سے ناپے تر اور ناپے تر سے ناپے ترین بنانے کے لیے سود مند وقار آمد احکام سے بھی ہماری امداد کی۔ صلہ رحمی اور قرابت داروں کے حقوق گنوا کر صرف شاہانہ فرمان جاری کر دینے پر اس نے بس نہیں کیا، بلکہ نفقات کا باب قائم کر کے اس سلسلے کی مناسب رہنمائیاں اور ضروری ہدایات کا توشہ بھی ساتھ کر دیا۔ ملت بیزا کے شہدائیوں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ غیروں کو چھوڑیے، خود اسلامی تعلیمات کی حقانیت کا دم بھرنے والے ہم مسلمانوں کا حال ان معاملاتی اصولوں پر عمل کرنے کے تعلق سے نہایت تشویشناک ہے۔ دربار معاملات نازل شدہ قرآنی ہدایات کو مسلمان اس طرح فراموش کر چکا ہے گویا یہ کسی وقت
سنت نبویہ سے مستفاد تجارت و معاملات کے آداب کو اس نے یکسر بلا کر بالائے طور رکھ دیا ہے۔ مجتہدین کی فقہی و اجتہادی کاوشوں سے تیار شدہ ذخائر فقہیہ کو کسی مسلمان نے اپنے لیے بے سود اور عقیم الفوائد باور کر لیا ہے، وہ اپنے احوال و اعمال سے گویا یوں ثابت کرنے جا رہا ہے کہ ہماری فلاح و بہبودی ان اصولوں سے کبھی وابستہ تھی نہیں۔ یہ معاملاتی احکام گویا خارج از اسلام دنیاوی دستوروں کا ایک دفتر ہے جس پر عمل کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا۔ یہ معاملاتی احکام معاملات کے تعلق سے مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے بے انتفاقی اہل حق کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ محبت الہی کا دم بھرنے والوں، ایک مومن کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا صلہ الہی احکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ معاملات کے باب میں اس عملی سرد مزاجی کی وجہ سے آج مسلمان میدان معیشت میں ان کفار کی طرح ٹھوکریں کھا رہے ہیں جنہیں ان اصولوں پر عمل تو بھلا کہاں نصیب ہوتا، ان سے عقیدت بھی میسر نہیں۔ چنانچہ آج سود کا بازار جس طرح دنیا کے دیگر اقوام کے بیچ گرم ہے، تقریباً اسی ہم مسلمانوں میں بھی ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہہ کر دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ اسلام کے رہنمائی کا تعلق صرف عبادات و عقائد کے حد تک ہے۔ بعض اگر کچھ شرعی خوب رکھنے والے ہوئے تو ان کا یہ صدا شکوہ رہتا ہے کہ بھائی زمانہ سود سے ایسا گرا ہوا ہے کہ بدون سود کی تجارت اب اس دنیا میں ممکن ہی نہ رہی۔ تسلم نشان میرے مسلمان بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حکومتی فراقین میں بھی اس طرح کے عدم امکان کے عذر لم کا سہارا لے کر ہم دنیاوی آئین سے دامن جھاڑنے کی جرات کرتے ہیں؟ وہاں آئین کی خلاف ورزی پر دفعات میں قائم کردہ سزاؤں کا دباؤ ہر دم ہمیں آئین پر 100% عمل کرنے کے لیے چوکنا رکھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دینی احکام پر عمل کرنے میں ہم اس طرح حیلوں اور تدبیروں کی آڑ تلاش کرتے ہیں کہ سود کے بارے میں وارد وعیدیں ایک مومن کو طالب حیات سودی نحوست سے باز رکھنے کے لیے کافی نہیں کہ یہ آیات و نصوص کا دباؤ آئینی سزاؤں سے بھی کم ہو گیا جو ہمیں سود خوری سے نہیں روک پا رہا ہے۔ ہم جس ایمان کا دم کر رہے ہیں وہ ہمیں اس جرم سے باز رہنے کے لیے مہمیز کیوں نہیں لگا پا رہا؟ میرے مسلمان بھائیوں، میں بتاؤں اس بے راہ روی کا راز کیا ہے تو سنیے۔ دنیا کی مادی متاع کا عرش و تاوان ہمارے دلوں کو کسک پہنچاتا ہے، اس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھوں دیکھا اور مشاہد و معین نقصان ہے، مگر اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی ہوئی وعیدوں اور سزاؤں پر کیا ہمیں اس درجے بھی یقین نہیں رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ عذابوں پر اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ عذابوں کا ہمیں اتنا بھی خوف نہیں؟ جی، یہ محض اس وجہ سے ہے کہ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں بلکہ عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ میرے محترم حضرات، اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان تو نام ہی ہے سر تا سر مغیبات کے تسلیم کرنے کا، ایمان تو نام ہی ہے اس دار فانی کی فانی زندگی کے بالمقابل دار باقی کی دائمی و حقیقی زندگی پر یقین رکھنے کا۔ پھر ہمیں کیا ہوا کہ نقد دنیا کی عارضی و کفری سزاؤں کا تو ہمیں خوب ڈر ہے اور سچی دنیا کی واقعی سزا اور عذابوں سے ہمیں کوئی بات نہیں۔ حاضرین محفل، میں اس وقت مسلمانوں سے بڑے ہی دردمندانہ انداز میں اپیل کروں گا کہ اپنے معاملات کو اصول شرع پر ڈھال کر انہیں شفافیت کا مربع بنائیں، فاسد معاملات کی نحوستوں سے اپنے عقدوں کا حد الامکان محفوظ رکھیں۔ اگر فاسد معاملات سرزد ہوئے ہوں تو معصیت کو رفع کرنے کے لیے ان معاملات کو خدا نہ ختم کریں، اپنی معاشی زندگی کو فقہ اسلامی کے روشنی میں بسر کرنا سیکھیں، دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائی جانے والی چنگیلی اسکیموں میں یکلخت کود نہ پڑے، ورنہ معاش کی خرابی نتیجتاً معاد کی خرابی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسا رزق کھا کر پنپنے والی ہماری اولاد کل کو بڑھاپے میں باعث سکون بننے کی بجائے درد سر بنے گی۔ ہم قبروں میں ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری حرام کمائی سے لذت اٹھا کر ہمارے سر بارے گرا بڑھائے جا رہے ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کچھ شک نہیں کہ خلق سے ملنا ضرور ہے، کچھ
حق سے دور ہے، لیکن خدا کے واسطے خلق خدا سے مل، لیکن خدا کے واسطے خلق خدا سے مل، سمجھے گا اس کو وہ کہ جو اہل شعور ہے۔ میرے محترم حضرات، بس اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معاملات کی خرابیوں اور نقائص کا شعور بخش کر ان سے باز رہنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی پرجوش اور پرخروش کتاب کے ذریعے سے سامعین کو قلوب کو برانگیخت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے۔ محترم